بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المعاد وكان الله بما تعملون خبيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم مصلی رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا. خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں 21ویں پارے کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی. اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کیا، ثبات کی تلقین کیا، توکل اور بھروسہ کی تلقین کیا، اور اس کے بعد جو لوگ اسلام لے کر کے آئے تھے، اسلام قبول کیے تھے، ان کی تربیت کا حکم اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. پہلا حکم اللہ نے اس آیت کے اندر دیا کہ آپ کتاب اللہ کی تلاوت کیجئے. یہ رمضان کا مہینہ ہے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو 2 مرتبہ مکمل قرآن جبریل امین جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا حکم اور پہلی تعلیم دیا کہ آپ قرآن پڑھیے۔ آدمی جتنا قرآن پڑھے گا اللہ اس کا دل روشن ہوگا، اس کے دل کے اندر جو گندگی ہے وہ دور ہوگی، جو نفاق ہے، جو مرض ہے وہ ختم ہوگا، اس کا دل صاف ہوگا، برائیاں ختم ہوگی۔ دشمن جو دشمنی کریں گے قرآن کے حکم سے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے اللہ رب العالمین دنیا کی مصیبتوں سے اسے بچائے گا، حاسدوں کے حسد سے بچائے گا، شر پسندوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ حکم اسی لیے اللہ نے دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں لوگ اس وقت بہت پریشان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھیے، کیونکہ آدمی جب بہت پریشان ہو اور اسے قرآن سنایا جائے یا وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون دیتا۔ اس لیے یہ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے کا دیا۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم اللہ نے دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے آدمی برائی سے بچتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے جو غفلت ہوتی ہے اور غفلت کی وجہ سے دل کے اندر جو بیماری ہوتی ہے اللہ رب العالمین اللہ اپنے ذکر سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 کام کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے نماز کی یہ برکت بتلائی کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ نماز اسے برائی سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آدمی کو فحشا سے، برے کاموں سے، منکر کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے اسے روکتی ہے، اسے بچاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، پھر بھی وہ برائیوں کے اندر پھنسا ہوا۔ کیوں؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ نماز آدمی کو برائی سے روکتی ہے۔ مفسرین نے اس کی 3 وجہ بیان کیا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں برائی سے آپ رک جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی نماز کو قبول کر رہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور برائی سے رک جائیں، نماز پڑھنا اور برائیوں سے رک جانا یہ آپ کے نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور برائیوں کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو رہی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور گرچہ وہ برا کام کر رہا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی، یہ نماز اس کو برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی۔ مثال کے طور پہ آدمی بیمار ہوتا ہے، دوا کھاتا ہے، ڈاکٹر جیسے اس کو دوا کھانے کا طریقہ بتلاتا ہے، اس کی کوانٹٹی بتلاتا ہے اور دوا کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ٹائم بتلاتا ہے، اوقات بتلاتا ہے، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے اسے وہ پرہیز کرتا ہے تو وہ بیماری سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر آدمی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، سنت رسول کے مطابق پڑھے گا، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو دوسری برائیوں سے اس نماز کے ذریعے سے محفوظ رکھے گا۔ جی دلیل صحیح روایت ہے، حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان فلانا يصلي بالليل واذا اصبح سرق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्नहु सयनहाहु मा तक़ूल। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत 9770 पर 8 नंबर की हदीस। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां आदमी है जो रातों को नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नफली इबादतें करता है, रात भर अल्लाह की इबादत में लगा हुआ रहता है, और जैसे ही सुबह होती है वो चोरी करने निकल जाता है। चोरी करता है, रात भर नमाज पढ़ता है और सुबह में वो चोरी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो नमाज पढ़ता रहेगा, इन्नहु सयनहाहु मा तक़ूल, तो जो तुम कह रहे हो कि वो चोरी करता है, ये नमाज उसको चोरी से रोक देगी। एक न एक दिन वो सुधर जाएगा। ऐसी बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नमाज के अंदर रखी है। और तीसरी वजह यह है कि नमाज रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। लेकिन अगर इंसान खुद रुकना नहीं चाहे, अगर आदमी खुद बुराई से रुकना नहीं चाहे, तो फिर कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक सकती। अगर कोई आदमी ईमान नहीं लाना चाहे, आप लाख उसको समझाए ईमान नहीं लाएगा। वैसे ही नमाज बुराई से रोकती है। लेकिन अगर कोई आदमी जिद पे हट जाए कि नहीं हमको बुरा करना ही है, तो अल्लाह ने छूट दिया है। अल्लाह ने शैतान को लगा के रखा है कि गुमराह करेगा, बुराइयों में फंसाएगा, फिर वो इंसान बुराई से बाज नहीं आएगा। नमाज बुराई से रोकती है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो बुराई छोड़ता है या बुराई के अंदर लगा हुआ रहता है। ये 3 जवाब जो है दिए गए हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी प्यारी बात बतलाई। इस आयत के अंदर भी, जैसा कि मैंने कहा कि कुरान पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, इसके आगे की आयत में भी अल्लाह ने कुरान सीखने का हुक्म दिया है और कुरान काफ़ी है ये बतलाया। अल्लाह ने कहा अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमने आपके ऊपर किताब उतारी है, युतला अलैहिम, जिनकी आयतों की तिलावत उनके ऊपर की जाएगी। अगर कुरान की आयतें पढ़ी जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत की बारिश नाजिल करेगा। अल्लाह कहता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, आप कुरान इन्न फी ज़ालिका लरहमा, अगर कुरान पढ़ेंगे इन्न फी ज़ालिका लरहमा, तो कुरान पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है। जी सही रिवायत, एक हदीस पढ़ देता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्र वस्सला, हदीस नंबर 2699। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह व मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मज्तमअ क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, जैसे हम लोग अल्लाह के घर में जमा हुए हैं, वयतलून किताब अल्लाह, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान का दिरासा करते हैं, कुरान का माना समझते हैं। दर्स का मतलब होता है कि कुरान का जो माना है उसको समझना, उसको सीखना। कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान के मानी को समझते हैं। ऐसी मजलिसें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के घर में कोई आदमी जमा होकर कुरान की तिलावत करे और कुरान का माना को वो समझता है, कुरान का मुदारसा करता है, कुरान अगर पढ़ने नहीं आता है तो वो सीखता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखता है, औसाफ की अदायगी सीखता है। जैसे कुरान पढ़ना चाहिए वैसे कुरान पढ़ना सीखता है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, ऐसी मजलिसों पे सुकून नाजिल होता है। वो गशियतहुमुर रहमा, रहमत के फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उस मजलिस को घेर लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाहु अकबर। और ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह फरिश्तों में करता है, अपने मुकर्रब फरिश्तों में करता है। वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। इतनी बात सुनने के बावजूद भी अगर कोई आदमी अमल ना करे, अमल में पीछे रह जाए, तो उसका ख़ानदान उसको आगे नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी ख़ानदान में पले बड़े, ख़ानदान की बुनियाद पर उसे अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं मिल सकती है। लम युस्रि बिही नसबुहु, उसका नसब, उसका ख़ानदान उसको आगे नहीं कर सकता। तो ये हदीस पाक बतला रही है कि कुरान रहमत,
اللہ نے یہاں کہا رحمت، تو کیا رحمت کافی نہیں ہے؟ وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اے ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بلکہ بہت سارے اسکالرس ہیں جن کو قرآن صحیح سے پڑھنے نہیں آتا۔ ان کو بھگوت گیتا یاد ہے، رامائن کے اشلوک یاد ہیں، وید کے اشلوک یاد ہیں، انہیں بائبل یاد ہے اور توریت یاد ہے، دوسری کتابیں یاد ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن جان بوجھ کر کے غلط پڑھتا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کرتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اگر نہیں پڑھنے آتا ہے تو آدمی کو سیکھنا چاہیے، جو اس کی ادائیگی ہے، جو اس کے مخارج ہیں، یہ خاص طور سے مخارج کی ادائیگی ضروری ہے کہ آدمی صحیح سے اس کو نکال کر کے پڑھے، ورنہ معنی اس کا ایک دم بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے پاس، آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو ایک دم امن کی جگہ بنایا، حرم کے اندر ایک دم امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، آدمی جاتا ہے تو ایک دم ساری دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔ پہلے حرم ایسا نہیں تھا، پہلے اس کا منظر ایسا تھا کہ لوگ اچک لیے جاتے تھے، ایک دم فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے حرم کو امن والی جگہ بنایا۔ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے حرم کو ایک دم امن کی جگہ بنایا ہے؟ ابھی امن کی جگہ حرم کا بنانا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا کہ حرم پر امن رہے تو حرم کے اندر امن نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کہا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ایک وقت تھا کہ وہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے اور یہ مرضی ہے اور یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ اللہ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھ کر کے آدمی کو اللہ پر یقین کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ بولیں گے مولانا جہاد کے بارے میں بتلا رہے ہیں، قرآن میں جہاد ہے، لیکن جہاد خالی مار دھاڑی نہیں ہوتا ہے، صرف کاٹ مار ہی کا نام جہاد نہیں ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا اس آیت کی تفسیر میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے دکھلاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر جہاد کو ہدایت سے معلق کیا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو جہاد کرے گا اسے ہم ہدایت عطا کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا اور ہدایت کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ آدمی کو جہاد کرنا چاہیے، اور جہاد سب سے افضل اور سب سے اہم جہاد 4 ہوتے ہیں۔ صرف میدان جہاد میں لڑائی کرنا ہی جہاد نہیں، وہ تو ضرورت پر ہے، وہ ضرورت کے وقت اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ورنہ کہا 4 قسم کا ایسا جہاد ہوتا ہے جو افضل ترین جہادوں میں سے ہے۔ کہا پہلا ہے جہاد بالنفس، آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، جہاد بالہوا اپنی خواہشات سے جہاد کرے، جہاد بالشیطان آدمی شیطان سے جہاد کرے، اور پھر آدمی اپنے دین کے لیے جہاد کرے۔ تو یہ 4 ہوتے ہیں۔ ان چاروں کے بارے میں کہا
کہ من جاہد هذه الاربع فی سبیل فی اللہ، جو آدمی یہ چاروں جہاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ تو آدمی پہلے اپنے نفس کے شیطان کو مارتا ہی نہیں، سب سے پہلا تو جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، اس کے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو برے خواہشات ہیں ان کو مارے، جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے پہلے اس کی اصلاح کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو لے کر کے آئے۔ لوگوں کی اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے اور لوگ جہاد رکھتے رہتے ہیں اور نوجوان اسی چکر میں گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ جہاد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، جہاد کا اصل معنی کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی جہاد کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جہاد کا معنی کیا ہے، ان سے پوچھیے جہاد کا معنی کیا ہے، نہیں معلوم ہے جہاد کا معنی، بس سن لیا۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، آپ کوشش کیجئے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کیجئے، آپ دعوت کا کام کیجئے، یہ بھی جہاد ہے۔ دعوت کا کام کرنا زبان کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے یہ بھی جہاد ہے، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان، حدیث کے اندر اس کو بتلایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا وجاہد بھی جہادن کبیرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سمجھائیے، قرآن بتلائیے، جن کو نہیں معلوم ہے قرآن ان کو قرآن سکھائیے، ان کے درمیان اسلام کے پیغام کو پہنچائیے، یہ بھی جہاد ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا گھر پورا کا پورا شرک اور بدعت میں بگڑا ہوا ہے اور جہاد کا نام لیتے پھرتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کے لیے تو کوشش کرو بھائی، پہلے اپنے گھر کی تو اصلاح کیجئے، پھر جا کر کے دنیا کی فکر کیجئے گا۔ ہمارے گھر میں شرکیہ اعمال ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں سنت کی پامالی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑا ہوا رہتا ہے، جزدانوں میں سجائے ہوا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا گرد و غبار پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ صرف 15ویں شعبان کو قرآن پڑھ لیتے، رمضان میں قرآن پڑھ لیتے، اور پھر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جہیز میں قرآن دے دیا، بھوت پکڑ لیا تو قرآن پڑھوا لیا، پڑھ لیا، مرنے والا ہے یاسین کی تلاوت کرا لیا، مر گیا تو قرآن خوانی کرا لیا، یہی سوچتے ہیں کہ یہی سب کام۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ آپ پہلے اپنے گھر کے اندر اسلام لے کر کے آئیے، اپنے گھر کے اندر۔ جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین وہاں پہنچے، آپ پہنچائیے اپنے گھر کے اندر، پہلے اللہ کا دین پہنچائیے، اللہ کا پیغام اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام اپنے گھر کے اندر نافذ کیجیے، اور اپنے بچوں کو سدھاریے، اپنی بچیوں کو سدھاریے، اپنی بیویوں اور اپنے جوڑوں کو سدھاریے۔ کتنے لوگوں کی بیویاں ایسی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں، دنیا کے کاموں میں پھنسے رہتی ہیں، کیا ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہماری نہیں؟ وجاہد بہم جہاد کبیرہ، جہاد کرنا ہے تو اپنے گھر بھی کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اسلام کے قریب لے کر کے آئیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے دکھائے گا۔ سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ راستہ تو حقیقت ہدایت کا اور حق کا راستہ تو ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں راستے کی طرف رہنمائی کریں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں راستے سے مراد نیکیاں، اللہ رب العالمین نیکیوں کے دروازے کھول دے گا۔ نیکیوں کے بہت سارے اقسام ہیں، آدمی ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر دوسری نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، جیسے برائی برائی کو کھینچتی ہے، ویسے ہی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نیکیوں کے دروازے کو کھول دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے۔ کیا محسن کا مطلب کیا ہے؟ محسن، احسان کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی برا کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کیجئے، یہ احسان ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کو ستا رہا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا چچا، آپ کا بھتیجا آپ کو ستا رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، یہ احسان ہے۔ بدلہ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، آدمی کے اندر احسان کرنے کا جذبہ ہو، صبر کا جذبہ ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں
احسان کا یہ طریقہ اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث یاد آ گئی، پڑھ دیتا ہوں، حدیث سن لیجیے، صحیح روایت ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك۔ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لی قرابہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اصلهم ويقطعوني، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ رشتہ کو توڑتے ہیں۔ میں ان سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، حلم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں کیا کروں؟ کیا میں ان سے رشتہ توڑ دوں؟ کیا میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو یاد رکھو لا یزال معک من اللہ ظہیر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور تیرا دفاع کرے گا جب تک تو اسی حال میں رہے گا، جب تک تو رشتوں کو جوڑتا رہے گا، جب تک تو برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتا رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اپنا ایک فرشتہ رکھے گا جو تیری طرف سے دفاع کرے گا اور تیری حفاظت پر وہ معمول ہوگا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، احسن ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے ہمیشہ، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جب ساتھ ہوگا آپ اندازہ لگائیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو چاہے دنیا کی جیسی بڑی طاقتیں آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو ڈرانے، دھمکانے، تکلیف دینے، ایذا رسانی کرنے، آپ کو نقصان پہنچانے، رب کعبہ کی قسم اگر بھروسہ اللہ پر ہو اور یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی نہیں، پہنچا سکتی۔ ان اللہ لمع المحسنین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو، تو احسان کیجیے، اپنا حق بھول جائیے لیکن دوسروں کا حق مت لیجیے۔ اور اس طرح سے یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے دوسری سورت، سورۃ الروم۔ سورۃ الروم میں روم کے فتح وغیرہ کا ذکر اللہ نے کیا ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ سورہ روم کے اندر اللہ نے کئی ساری نشانیاں بتلائی ہے، اس میں سے دو چند نشانیاں آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں بتلائی ہے۔ آدمی قرآن کے اندر غور کرے گا، عجیب و غریب قسم کی چیزیں انسان کو ملتی ہیں، یہ علم کا سمندر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، اللہ نے جوڑا کیوں بنایا؟ ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، انسانوں کا جوڑا اللہ نے بنایا، کہا یہ جوڑا ہمارے جورو کا ہونا، وائف کا ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں بنایا اللہ نے؟ کہا لتسکنوا الیہا، تاکہ آپ دن بھر کام کرے، تھکے ماندے ہو، ہارے پریشان حال ہو کر کے گھر میں آئے، اور اللہ نے اگر نیک بیوی دیا ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ کا استقبال کرے، ایک گلاس پانی آپ کو لا کر کے دے، دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ پورے دن بھر کی تھکان ختم ہو۔ لتسکنوا الیہا، آدمی گھر میں پہنچتا ہے تو عجیب سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو انڈیا آنے کے بعد آپ کے گھر میں ملتا، چاہے کتنی نعمتیں کیوں نہ ہو۔ انسان کا دل اس کے گھر سے معلق ہوتا ہے، انسان کا دل لگا ہوا رہتا ہے، تو سکون گھر کے اندر ملتا ہے۔ لیکن سکون کب ملے گا؟ اللہ نے آگے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیا۔
محبت سے دل کو تسکین ملتی ہے اور رحمت سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ شیخ علامہ آزاد رحمہ اللہ ترجمان القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مودۃ و رحمہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب تک میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت نہیں ہو، بیوی کو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہو، اس کے دل کے اندر چاہت نہیں ہو، اس کے دل کے اندر اپنے شوہر کے متعلق رحمت نہیں ہو، اور شوہر کے حقوق سے وہ نابلد ہو، شوہر کے حقوق کو وہ نہیں جانتی ہو، تو پھر اسے سکون نہیں مل سکتا۔ اور ایسی عورتیں جو شوہر کو پریشان کریں اور شوہر کی زندگی میں سکون کے بجائے پریشانی لے کر کے آئیں اور پریشان کریں اپنے شوہر کو، اور ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جائے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایسی عورتوں سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، ایسی عورتوں سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا، انما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بہت ساری حدیثیں، وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پیش کروں، ورنہ 20 حدیثیں ہم کو یاد ہیں۔ اللہ نے کتنی فضیلت دیا ہے۔ شوہر تھکا ماندہ آتا ہے گھر کے اندر، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے، اللہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی فرما برداری میں اس کے لیے جنت ہے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر ناراض ہو اور اٹھ کر کے رات میں سو جائے، پریشان ہو کر کے سو جائے بیوی کی تکلیف سے، اس کا دل اگر تکلیف زدہ ہو اور اس کے دل کے اندر تکلیف ہو، تو میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت الملائکہ حتی تصبح، پوری رات فرشتے اس کے اوپر بد دعا کرتے ہیں، پوری رات فرشتے اس کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں، بلکہ جنت کی حوریں بھی اس کے اوپر لعن طعن کرتی ہے، کیسی عورت ہے جو ہمارے پاس آنے والے کو تکلیف دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا، اور سکون اسی وقت ہوگا جب آپس میں محبت ہوگی۔ اس لیے آپس میں محبت ہونی چاہیے، شوہر جیسا بھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے، بیوی جیسی بھی ہو، اگر دیندار ہے، اخلاق والی ہے، ایمان والی ہے، شوہر ایمان والا ہے، اخلاق والا ہے، اللہ والا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے دیکھنے میں بدصورت ہی کیوں نہ ہو، اگر دیندار ہے، اخلاق مند ہے، تو وہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، عورت بھی اور مرد بھی۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا جو آپ دیکھ رہے ہیں بغیر عمد، بغیر ستون کے، زمین کو اللہ نے بچھایا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور دیکھیے دنیا کے اندر لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی کو کوئی زبان آتی ہے، کوئی نہیں آتی ہے، لاکھوں زبانیں دنیا کے اندر رائج ہیں۔ کہا کہ یہ زبان کا جو اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ اس پہ بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اگر کوئی تکلیف ہو تو آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اصل ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تھوڑی سی نعمت دیتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اس سورہ روم کے اندر آگے بیان کیا ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو کوئی برائی ٹچ کرتی ہے، اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب کسی کو تھوڑی سی برائی لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں دعو منیبین الیہ، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین اسے شفا دے دیتا ہے، ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اسے شفا دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اللہ اسے نوازتا ہے، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ جیسے مکہ کے مشرکین سمندر میں پھنستے تھے تو کیا کرتے تھے، کسی کو نہیں پکارتے تھے، جی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب مصیبت میں پھنستے تھے،
تو خالص اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، اے اللہ اس مصیبت سے نکال دے۔ اگر آج اس مصیبت سے نکال دیا، سمندر پار ہوں گے، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، اور جیسے ہی سمندر سے باہر آتے ہیں اذا ہم یشرکون، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک کرنا چالو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت کے وقت آپ اللہ کو یاد کریں اور خوشحالی کے وقت اللہ کو بھول جائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد کرے۔ جب خوشحالی اور صحت مندی کی صورت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کی بدحالی میں یاد کرے گا، اس کو مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین اس کو یاد کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آدمی کو خوشحالی ہو، تنگحالی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کو یاد، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، برائیوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اچھا، دنیا کے اندر جو فتنہ اور فساد مچ رہا ہے اور جو اللہ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے اس کے آگے بیان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر یا سمندر میں، خشکی میں جو بھی فساد ظاہر ہوا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے برے کرموں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے پاپوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان جو دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے اور اللہ دشمن طاقتوں کو مسلمانوں پر مسلط کر رکھا ہے یا کیے ہوا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری کرتوتیں ہیں۔ اللہ نے جب ہم کو طاقت دیا، ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا۔ ہم کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ اتنی دولت اللہ نے دیا تھا، یاد کیجیے، کیا یہ انڈیا، ہندوستان کیا سونے کا چڑیا اللہ نے بنایا تھا، کتنی دولت اللہ نے دیا تھا، 800 سال تک اللہ نے مہلت دیا تھا اور حکومت اللہ نے عطا کیا تھا۔ لیکن کیا کیا مسلمانوں نے؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، صرف بیکار کی چیزیں بنائے اور شراب و کباب اور برائیوں میں پھنسے رہے۔ اللہ رب العالمین تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے کہا ہے کہ آدمی جب برے کاموں میں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے چھین لیا، بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا کے اندر جو بھی برائیاں یا جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں یا جو بھی عذاب آتا ہے، یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ بھی اللہ نے کیا کہا، لیذیق بعض الذی عملوا، اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے یہ انسان کے ساری بدعمالیوں کے اوپر نہیں آتا ہے، بعض بدعمالیوں کی سزا اللہ دیتا ہے، بعض گناہوں کی سزا اللہ دیتا ہے۔ اگر ساری بدعمالیوں پہ سزا اللہ دینے لگے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، ان کے کچھ عملوں کی سزا ہم دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کرنے کے لیے اور غفلت سے جگانے کے لیے کسی برے عمل پہ سزا دیتا ہے تاکہ آدمی جاگ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اچھا، ایک بات، اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے اس کی دو صورت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے آزمائش کی اور ایک صورت ہوتی ہے عذاب کی۔ کیسے آپ فرق کریں گے کہ اللہ رب العالمین آزمائش دے رہا ہے یا اللہ رب العالمین عذاب دے رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی دو صورت ہے، دو صورت کی بنیاد پر آپ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلا اور آزمائش مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو اللہ اگر مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تو اللہ ان کے دل کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، وہ واویلا نہیں مچاتے، شور شرابہ نہیں کرتے، ان کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تکلیف دیا ہے وہی تکلیف کو دور کرے گا، یہ سکون ہوتا ہے۔ تو اگر دل کے اندر سکون ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔
لیکن اگر کوئی گناہگار ہوتا ہے اور اللہ اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جزا فضا میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بول فول بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، بلکہ ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ کفریہ کلمات بولنے لگتا ہے، اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ علامت ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے گناہ کی سزا دے رہا ہے جس پر وہ بھڑک رہا ہے اور وہ وبیلا مچا رہا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مصیبت کے ساتھ گناہوں پر تنبیہ کر رہا ہے اور آدمی متنبہ ہو گیا، مصیبت آئی، انسان کو یاد آیا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فوراً اس گناہ سے متنبہ ہوا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً توبہ کی طرف چلا آیا، تو اللہ رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ جب اسے توبہ کی رغبت ہو اور اللہ کی طرف رجوع کی رغبت ہو تو یہ نشانی ہے کہ اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر اللہ کا عذاب، مصیبت آئے اور آدمی اس سے سبق لینے کے بجائے اور اس گناہ سے توبہ کرنے کے بجائے اور زیادہ معصیت میں پڑ جائے اور گناہ کرنے لگے اور بگڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق نہیں دی۔ اگر توبہ کی توفیق ہو گئی، آپ لوٹ آئے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر توفیق نہیں ہوئی، آپ اور گناہ پر گناہ کرتے گئے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیونکہ آدمی جب اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے اور یہ آزمائش، توبہ کرتا ہے، آزمائش اس لیے ہوتی ہے اور یہ مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو مٹا دے۔ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتا ہے۔ چھوٹی تکلیف بھی اگر مومن کو پہنچتی ہے، صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله به خطاياه۔ کہ آدمی کو تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو، تھکاوٹ ہو، یہاں تک کہ تھکاوٹ ہو، غم ہو، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین مومن کے اس کے ذریعے سے مومن کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ، ایمان کی اتنی برکت ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف ہو اور مصیبت ہو تو آدمی اس پہ صبر کرے، سوچے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے ایک وعدہ کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ واضح نشانیاں، معجزات لے کر کے آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، انہوں نے معجزے دکھلائے، اللہ کی نشانیاں دکھلائی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، ہم نے ان کو سزا دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، لیکن آج مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج مسلمان پریشان ہے لیکن مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنے روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوتا ہے، جو غلطی ہوتی ہے، جو معصیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی نافرمانی، رسول کی اگر نافرمانی ہو تو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ شکست دیتا ہے۔ دلیل آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، غزوہ احد کا موقع ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو، آپ مدینہ جائیں تو دیکھیں احد پہاڑ کدھر ہے اور اس کے سامنے جو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ 50 صحابہ کو مقرر کر دیا تھا اور ہدایت کیا تھا، یہ آرڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چاہے ہم مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تم اپنی جگہ سے مت ہلنا، تم اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ لیکن کیا ہوا؟
شروع میں اللہ نے فتح دے دیا، دیکھا کہ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، وہ 50 تیر انداز آ گئے واپس اور لگے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ ادھر سے آئے، ادھر پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، اپنا لشکر لے کر کے آ کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نافرمانی کیا صحابہ نے، اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی کیا، ایک بات نہیں مانی۔ ایک بات نہ ماننے کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 کیا ہوئے؟ سخت زخمی ہو گئے۔ 70 صحابہ سخت زخمی ہو گئے اور 70 شہید کر دیے۔ ایک نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے مدد نہیں کیا، چھوڑ دیا، اللہ نے نہیں مانا اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ نے چھوڑ دیا۔ آج ہم کتنی چیزوں میں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک اور مرتبہ صرف صحابہ کے دل میں اتنا سا خیال آیا تھا کہ ہم 313 تھے تو 1000 کو دھول چڑھا دیے تھے، آیا تھا نا، اور آج تو ہم 3000 کی تعداد میں، ہمارے پاس لشکر ہے۔ صرف دل میں یہ خیال آیا، اتنا خیال آیا کہ آج تو ہمارے پاس لشکر ہے، آج ہم سے کون جیت سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ ہم نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد کیا، بدر میں اور دوسری جگہوں پہ مدد کیا، خندق میں، قریظہ میں، غزوہ مریسی میں، بنی مصطلق میں، خیبر میں، سب جگہ مدد کیا، لیکن آج تم غزوہ حنین میں پہنچے ہو، اذ اعجبتکم کثرتکم، آج تم کو لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے، اپنی تعداد پہ تم کو فخر ہو رہا ہے اور تم عجب پسندی میں مبتلا ہو کہ آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، آج تو ہم ہار ہی نہیں سکتے ہیں۔ فلم تغن عنکم من اللہ شیئا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا یہ تعداد تمہاری کوئی کام نہیں آئے گی اور کوئی کام نہیں آئے گی اور نہیں آئی۔ ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی، شکست ہو گئی مسلمانوں کی، شروع میں پوری طرح سے شکست کھا گئے، کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف توجہ فرمائی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے اپنے نبی کو دیکھا، رسول کو دیکھا اور اپنا لشکر پھر اللہ نے بھیجا، اللہ نے اپنی مدد بھیجی، پھر جا کر کے حنین کی فتح نصیب ہوئی۔ تو اگر تھوڑی سی بات کے لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین مدد چھوڑ دیتا، تو اگر ہم گناہوں کے اندر لت پت رہیں گے، گناہوں میں پھنسے ہوئے رہیں گے، پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد کیسے کرے گا؟ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان سے دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری پیاری باتیں۔ سورہ لقمان تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے پوری آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے، ایسی ایسی باتیں سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور شرک سے پاک کیا تھا، تو یہ حکیم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، ہر قدم قدم کے اندر شرک میں، ہر ایک چیز کے اندر شرک نظر آتا ہے، ہر ایک چیز کے اندر شرک نظر آتا ہے۔ عقیدہ اتنا خراب ہو گیا ہے، عقیدہ جو سب سے مضبوط ہونا چاہیے مسلمانوں کا، ہمارا، ہماری عورتوں کا، ہم ایمان والوں کا عقیدہ خراب ہے۔ بتاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب گئے حضرت کے دربار میں اور جا کر کے دھاگا لے کر کے آیا
اور دھاگا تقسیم کر دیا، دھاگا باندھ لو، ساری تکلیف دور. اب کوئی بھی تمہیں بھوت شیطان جن جادو حسد کوئی جو ہے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ دھاگا کا کمال ہے. کالا دھاگا باندھ لو، ہے کہ نہیں، کوئی نظر نہیں لگے گی. اس سے بڑا اتنا بڑا ٹیکا لگا دیتے ہیں بچہ کو، دیکھا نا، کالا ٹیکا لگا دیتے. عقیدہ کیا ہے کہ ٹیکا لگا دیا، اب کوئی دیکھے گا تو نظر نہیں لگے گی. تو میں کہتا ہوں اتنا چھوٹا سا کیوں لگایا، پورے منہ میں لگا دو اور اچھا نظر بد سے بچے گا، پھر کسی کی نظر نہیں لگے گی، کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا، ڈر جائے گا دیکھ کر کے، خود ہی ڈر جائے گا. اتنا یہ عقیدہ اتنا کمزور عقیدہ ہے. کوا بول رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں ارے لگ رہا ہے کہ ابا آنے والے ہیں، ہاتھ کھجلانے لگا، لگ رہا ہے کہ آج مال ملنے والا ہے. بلی راستے سے گزر گئی، اب نہیں جانا، پورا سفر ہمارا برباد ہو جائے گا. کوئی پہلے گزرے گا تب ہم جائیں گے. گاڑی وہیں پہ سٹاپ کر دیتے، وہیں پہ روک دیتے کہ کوئی گزرے، دوسرے کو لگے. جب دوسرا گزر جائے گا تب ہم جائیں گے. یہ بدعقیدگی، یہ برا عقیدہ. جی آدمی یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو یہ برا عقیدہ ہے. اور ایسے عقیدے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر لاحق نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث پڑھ دوں، چلیے ایک حدیث سن لیجیے. مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اعس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم في كتاب القدر. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ایک مضبوط اور توانا مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. مومن طاقتور ہونا چاہیے، موٹا ہونا طاقتور کی دلیل نہیں ہے، اور نہ پیٹ باہر ہو جائے گا. طاقت ہونی چاہیے، یعنی ایسی طاقت ہو کہ امام صاحب 1 گھنٹہ کیا، اگر 2 گھنٹہ بھی تراویح پڑھائے تو ہم ٹھہر سکیں. یہاں تو 15 منٹ میں ہی گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور نوجوان سب انتظار میں رہتے ہیں کہ کب امام صاحب رکوع میں جائیں کہ ہم جا کر کے رکوع کے وقت مل جائیں. اتنا کمزور ہم ہو گئے، 15 منٹ برداشت نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں اور جگہوں پر کیسے ٹکتے ہوں گے، اور جگہوں پر مقابلہ کیسے کریں گے اصلی جگہ پر. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مضبوط ہونا چاہیے، موٹا نہیں کہا. المؤمن القوی، المؤمن السمین نہیں. موٹاپا تو یہ عذاب ہے. آدمی بہت زیادہ موٹا ہو جائے، بہت زیادہ موٹا ہونا بھی یہ عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موٹاپا کا بھی عذاب دے گا. جہنم کا بیان سنیے گا تو کبھی سنیے گا، موٹا بنا کے اللہ عذاب دے گا. اتنا موٹا بنا دے گا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مضبوط ہونا چاہیے، توانا اور تندرست ہونا چاہیے، چست ہونا چاہیے. تو یہ آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ بہتر ہے کمزور مومن سے، جو عبادت نہیں کر سکتا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے مومن. وفی کل خیر، ہاں لیکن ایمان والا ہے، کمزور ہی صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم بیکار ہے، یوز لیس ہے، نہیں. کافی کل خیر، لیکن دونوں کے اندر خیر ہے. گرچہ دبلا پتلا ہے لیکن ایمان ہے تو اس کے اندر بھی خیر ہے. عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، لیکن ان کی پنڈلی کا وزن اللہ کے رسول نے کہا انہا لتعدل من جبل احد. کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی جو دیکھ رہے ہو. تو کمزور بھی مومن ہے اگر ایمان ہے تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مضبوط ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ احرص علی ما ينفعک، ایسا کام کرو جس کے اندر فائدہ ہو. چلر کاما نکو کرو. ہم لوگ خالی چلر کاما کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ویسا ہی کام کرتے ہیں. جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، معلوم ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کیا بتاؤں، نوجوانوں کا حال ایسا ہے، معلوم ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں.
احرص علی ما ينفعک، اللہ کے رسول کہتے ہیں احرص علی ما ينفعک، ایسی چیزوں کا حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے. واستعن باللہ ولا تعجز، اور جب کوئی کام کرو تو اللہ کی مدد مانگو. ولا تعجز، اور ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو. اس لیے کہ ہمت اگر ہار گئے تو وہیں پر فیل ہو گئے، لیکن ہمت اگر ہے تو آدمی بڑا سا بڑا مارکا سر کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے رکاوٹوں کو پار کر لیتا ہے. آپ نے سنا نہیں، بغیر پاؤں کی لڑکی ہمت کرتی ہے تو ہمالیہ کی چوٹی سر کر لیتی ہے. بغیر پاؤں کی لڑکی MBBS ہی نہیں MD کرتی ہے. بغیر پاؤں کی لڑکی ہمت نہیں ہارا. جس نے ہمت نہیں ہارا اللہ نے اس کے مقام تک پہنچا دیا. آپ پہلے ہی ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنا. ہمت مردہ مدد خدا، بتوفیق بانداز ہمت ہے ازل سے. توفیق اللہ رب العالمین کی انسان کی ہمت کے ذریعے سے ملتی. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا واستعن باللہ ولا تعجز، کہا کہ ہمت مت ہار. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، دیکھیے کتنی پیاری بات بتلائیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، فلاں اگر میرے ایسا کرتا تو مجھے نقصان نہیں ہوتا، یا فلاں اگر نہیں جاتا تو میرا کام نہیں ہوتا، یا فلاں کی وجہ سے میرا فلاں کام نہیں ہوا. اس طرح سے مت کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ وہی ہوتا ہے. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اور لا لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لو اگر مگر لیکن یہ مت کہو. اس لیے کہ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جس سے شیطانی راستے کھلتے ہیں. شیطان آپ کو بھٹکا دے گا. اگر ایسا ہوتا تو ایسی جو ہے بدعقیدگی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایمان صحیح اور پکا ہونا چاہیے اور شرک سے پاک ہونا چاہیے. اپنے ایمان کو پاک کیجیے. یہ پہلی وصیت اور پہلی نصیحت کیا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو. اور اس کے بعد کہتے ہوئے کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصینا الانسان بوالدیہ، اور دوسری نصیحت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کتنی تکلیف پر تکلیف سہ کر کے اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جنم دیا اور پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا. تو اتنی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اور باپ جو ہے اس کی پرورش میں، اس کے پالنے پوسنے میں اتنی محنت کرتا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. تو کبھی بھی انسان کو اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے. والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ حکم ہے اور یہ نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دیا. اور ہاں، اگر ماں باپ مشرک ہوں، اگر شرک پر آپ کو مجبور کرتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہا کہ اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے تو پھر شرک پر ان کی اطاعت نہ کرنا. مشرک پر تمہیں شرک کرنے پر تم مجبور کرے تو شرک نہ کرنا، اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا. ہاں، ایک بات اور سن لیجیے، ایک نقطہ اور اس آیت کے اندر بتایا کہ اگر آپ مومن ہیں اور آپ کا باپ مشرک ہے، آپ کے والدین کافر ہیں، مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، بدعتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں. کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تمہارے ماں باپ گرچہ مشرک ہوں، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرو، معروف طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقہ سے ان کے ساتھ پیش آؤ. دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا بن کر کے رہو. دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا، لیکن دنیا کے معاملے میں اگر کچھ کرنے کا حکم دے، کچھ کہے تو ان کی بات تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یہ لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا. اس کے بعد ایک اور نصیحت کیا تھا، وہ تیسری نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، ونہ عن المنکر، اور منکر برے کاموں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ
پختہ امور میں سے ہیں، یہ عزم والے امور میں سے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آدمی کو تکلیف ہو تو آدمی صبر کرے۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات بتلائے۔ دیکھیے بچوں کو کیسی نصیحت کرنی چاہیے، یہ ساری نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ سب ان نصیحتوں کو اپلائی کیجئے، بچوں کو بتلائیے۔ دیکھیے کیسی نصیحت کر رہے ہیں۔ لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منہ مت پھلانا۔ اب یعنی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، منہ پھلا لیا، بات بھی کرے تو ایسے انداز سے ایسے آواز سے بات کرے کہ لگے کہ جو ہے یہ بہت تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ بانچھیں یعنی آدمی گال کھلا کر کے، اپنے جو ہے بانچھیں کھلا کر کے اور عجیب و غریب انداز سے باتیں بنا کر کے بات کرے تو یہ جو ہے گال کھلانا، رخسار کھلانا اس کو بولتے ہیں، اس سے منع کیا۔ اور ایسے لوگ جو لوگوں پر برتری ثابت کرنے کے لیے تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ عجیب و غریب انداز سے بات کرے اپنی برتری دکھلانے کے لیے، ایسے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بہت دور ہوں گے قیامت کے دن۔ دلیل صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کی پڑھ دیتا ہوں۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی مجلسا واقربکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیحقون فقالوا یا رسول اللہ علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفحقون قال المتكبرون۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مجلس کے سب سے زیادہ قریب اور میرا سب سے محبوب آدمی کل قیامت کے دن وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول کے سب سے نزدیک کل قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ اس سے محبت کریں گے، اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ محبوب ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مبغوض، میری مجلس سے دور تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الثرثارون، جو بہت باتونی ہوگا، بہت زیادہ باتیں بنا بنا کے بولتا ہے، ڈینگیاں ہانکتا ہے، جھوٹے واقعات اور جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کی بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ الثرثارون باتونی، ڈینگے مارنے والا۔ اور دوسرا کہا الثرثارون المتشدقون، اور دوسرا وہ جو باچھیں کھلا کر کے اپنے گال پھلا کر کے اور تصنع کے ساتھ، تکلف کے ساتھ بناوٹی باتیں پیش کرتا ہے، بنا بنا کر کے لوگوں کے سامنے بات پیش کرتا ہے، وہ دور ہوگا۔ والمتفیحقون، اور کہا وہ آدمی میری مجلس سے دور ہوگا جو تکبر کرتا ہے، جو متکبر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، پاؤں مارتے ہوئے مت چلنا، سینہ تان کر کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے مت چلنا۔ اسے پہلے مسلم شریف کی حدیث، ایک آدمی ایسے ہی چل رہا تھا، اذ خسف به الارض، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، فهو يتجلجل به الى يوم القیامہ، وہ زمین میں قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ تو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، پوری نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آگے کہا ان اللہ لا يحب مختالا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑ کے کیوں نہیں چلنا؟ اس لیے کہ اکڑ کے چلنے سے فخر آتا ہے، غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، تکبر کو اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو پتا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اور حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے؟ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف کتاب الایمان،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فقال رجل یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. کہا کہ اللہ کے رسول آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھے لباس پہنے، قیمتی لباس پہنے، جوتا اس کا اچھا ہو، 2000 5000 کا جوتا ہو، اچھا جوتا ہو، کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، اچھا سے رہنا چاہتا ہے. تو کیا اللہ کے رسول یہ بھی کبر میں آئے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ جتنا اچھا بن کر کے رہیے اتنا ہی اللہ کو پسند ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق. کبر حق کا انکار کرنا ہے، جیسے ابلیس نے انکار کیا. الکبر بطر الحق، حق کا انکار کرنا کبر ہے. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ ہمارے سامنے ہیچ ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسروں کو ایک دم کمتر سمجھے، بے حیثیت سمجھے. ابے تیری کیا ہمت میرے سامنے بات کرنے کی، جا تو میرے سامنے، تو میرے لائق ہی نہیں ہے بات کرنے کی. تو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کمزور، کمتر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے. تو یہ کبر ہے، اور ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اسے کبر کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اسی کبر سے منع فرمایا. اور 5ویں نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. جب چلو تو بہت تیز مت چلو اور بہت دھیرے مت چلو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. چلنے میں میانہ روی، درمیانی چال اختیار کیجئے. بہت زیادہ دوڑنا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دھیرے بھی نہیں چلنا ہے. نارمل جو چال ہے، نارمل چال چلنی ہے. اور جب سڑک پہ چلیں تو زیادہ دائیں بائیں دیکھ کر کے نہ چلیں. وَغْضُضْ اور من صوتِكَ، اور کہا کہ اپنی آواز کو نیچی رکھیں. بہت زیادہ زور سے چیخنا چلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آدمی جتنا زیادہ نرمی سے بات کرے گا، دھیمی آواز میں بات کرے گا اور اچھے انداز میں بات کرے گا، اتنا ہی اللہ کو پسند ہے اور اتنا ہی جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ساری نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. بچپن سے آپ بچوں کی ایسی تربیت کیجئے گا تب جا کر کے بچے اچھے ہوں گے. اگر بچے پک جائیں گے تو کانچ بانس جب تک ہوتا ہے آدمی جدھر چاہے ادھر موڑ سکتا ہے، لیکن جہاں بانس جانتے ہیں نا بمبو، جہاں بمبو پک جائے، اس کی ڈالی پک جائے تو آپ تھوڑا سا بھی ٹچ کیجئے گا چر پر وہ ٹوٹ جائے گا، وہ مڑے گا نہیں. اس لیے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے، تب جا کر کے بچے آپ کے اچھے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اخیر میں 5 علم غیب کا ذکر کیا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. قیامت کا علم، بارش کب اور کہاں نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. کل آدمی کیا کمائے گا اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے. کہاں آدمی مرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے. سورہ سجدہ میں سے اجازت اگر ہے تو کنٹینیو کروں یا ختم کر دوں؟ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے ایک عجیب و غریب خوشخبری سنائی ہے، اور اسی کی روشنی میں کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو میں خوشخبریاں سناؤں گا. اللہ فرماتا ہے یہ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے.
آپ سب اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ مت سوچئے کیا آپ بیٹھے ہوئے آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، نہیں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی جس مجلس میں، جس جگہ پہ جہاں پہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہیں پہ وہ بیٹھا رہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، ما دام فی الصلاۃ ما کان فی الصلاۃ یتحدث، جب تک آدمی اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اسے نماز کا ثواب دیتے رہتا ہے۔ اللہ، تو آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے دور ہیں، بستروں سے دور ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت کے لیے آئیں اور اپنے بستروں سے ان کی کروٹ الگ ہو، اپنے بستروں سے الگ ہوں اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ راتوں کو جاگتے ہوں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اللہ سورہ سجدہ میں بیان فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، جن کا جسم، باڈی ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، اور الگ ہو کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جنت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر، جہنم کا ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر، قیامت کی ہلاکی کا ڈر ہونا چاہیے، اور جنت پانے کی تڑپ ہونی چاہیے، جنت پانے کی حرص ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے جو بھی دیا ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق 100 200 500 1000 2000 5000 یہ 10 دن آپ اگر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر آپ ڈیلی 100 روپیہ 1000 روپیہ ڈیلی یہ 10 دن خرچ کر دیں، 100 روپیہ مان لیتے ہیں ڈیلی آپ خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 84 ایئرز 80 پہ 4 سال 1000 یا 100 روپیے خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، آپ 10 راتوں میں اگر صرف 100 روپیے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 84 ایئرز 100 روپیے خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ اگر ہر روز آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہ لیلۃ القدر آپ کو مل جاتی ہے تو 84 ایئرز آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اگر ہر دن آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 3 بار، زیادہ نہیں، آپ 3 بار سورہ اخلاص ڈیلی پڑھ لیجئے، اگر وہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص انہا لتعدل سورۃ القرآن، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور لیلۃ القدر اسے نصیب ہو جاتی ہے تو 84 ایئرز اللہ اسے قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ تو یہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے مومن بنتے ہیں جو اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بدلے میں ہم انہیں کیا دیں گے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے، ان کے رب نے ان کے لیے کیا چھپا کر کے رکھا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے عملوں کے بدلے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے عملوں کے بدلے، ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے وہ تو صرف بتایا ہے، لیکن اصل اللہ نے کیا تیار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3240/4 اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہیں کسی انسان کے دل کے اندر وہ چیز کھٹک سکتی ہے، دل کے اندر اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسی چیزیں رکھا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو جنت میں ایک بالشت جگہ دے دے
تو کتنا بڑا اس کا کتنی بڑی جگہ مل جائے گی. صحیح روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2892 عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا. اگر کسی کو کوڑا رکھنے کی, ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے جنت میں, ایک کوڑا کے برابر, ایک ڈنڈا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے, خیر من الدنیا وما علیہا, تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے وہ جگہ بہتر ہے. اللہ, چھوٹی سی ایک بالش جگہ آپ کو مل جاتی ہے. اللہ نے اور کیا تیار کیا ہوا ہے. آدمی دنیا کے اندر تھکتا ہے, اسے نیند آتی ہے, پھر نیند آئے گی تو نعمتوں کا مزہ کہاں سے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے سوال کیا, موجب طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول حل اہل الجنہ ینامون, کیا جنتی لوگ سوئیں گے, کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النوم اخو الموت, نیند یہ موت کا بھائی ہے. جیسے موت آتی ہے ویسے ہی نیند ہے. نیند میں آدمی کو خبر نہیں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا, موت آئے گی ہی نہیں. فاہل الجنہ لا ینامون, تو اہل جنت کبھی سوئیں گے ہی نہیں. اللہ اکبر, نیند ہی نہیں آئے گی. اور جائیں گے تو یہ نیٹا پوٹا کھکھار تھوک دنیا بھر کی گندگی ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اور سارے کے سارے جوان ہو جائیں گے, درچھلے ہو جائیں گے. جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 30 و 30. اللہ کے رسول, اللہ اکبر, سب لوگوں کی داڑھی ختم ہو جائے گی. یہاں پریشان ہے کہ کیا مولوی صاحب داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں, داڑھی رکھنا ضروری ہے, داڑھی رکھنی چاہیے. آپ دنیا میں رکھیے, آخرت میں آپ کو داڑھی ہی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ جردن مردن, بدن کے اوپر بھی کوئی بال نہیں ہوگا, کوئی داڑھی مونچھ نہیں ہوگی. مکحلین, آنکھوں میں سرما لگائے ہوا ہوگا. وہ ابناء 30 او 30 و 30, اور سب 30 اور 33 کے ہو جائیں گے. سب اتنا ہے نا خوبصورت ہو جائیں گے. اور خوبصورتی کا بھی میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گا کہ بیوٹی پارلر کا انتظام ہوگا جنت میں جنتیوں کے لیے. حدیث سن لیجیے, صحیح حدیث ہے, مسلم شریف کتاب الجنہ وصفت نعیمہا حدیث نمبر 2833 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لسوقا یاتونها كل جمعة فتحب ريح الشمال فتعثو في وجوههم وثيابهم الى آخر الحدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت لسوقا, جنت میں ایک مارکیٹ لگے گا. یاتونہا کل جمعہ, ہر جمعہ کو جنتی اس مارکیٹ میں جائیں گے. اور مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد پوچارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسکرب کرو, فیس واش کرو, پھر کریم لگاؤ, پھر فیشیل لگاؤ, پھر خوب رگڑو اور تکلیف سہو, پھر اس کی چہرے کی گندگی دور ہوگی. وہاں کی بیوٹی پارلر میں کوئی تکلیف نہیں. جائیے بازار میں, بازار حسن میں آپ گئے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتحب ریح الشمال, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک دم 100% صحیح حدیث ہے. کہا تحب ریح الشمال, اتری ہوا چلے گی, شمال سے ہوا چلے گی, اور اس ہوا کی وجہ سے پورا آدمی کا چہرہ اور پورا کپڑا ایک دم اس کے خوشبو سے معطر ہو جائے گا, اور پورا ایک بار ہوا چلی ہو گئے خوبصورت. پوچارا مارنے کی ضرورت نہیں. آج تو اتنے بڑے بڑے ڈنڈے ملتے ہیں پوچارا کرنے کے لیے. کہا کہ بس ہوا چلے گی اور کپڑے اور ان کے چہرے پہ پڑے گی, فیزدادون حسنا و جمالا, ان کا پورا حسن جمال, ان کی بیوٹی, ان کا ہینڈسم ہونا پورا نکھر کے آ جائے گا, پورا ہینڈسم بن جائے گا, ایک دم گورا چٹا خوبصورت. اور وہاں سے جائے گا اپنی جنتی بیوی کے پاس. ہر آدمی کو دنیا کی بیویوں میں سے
دنیا کی عورتوں میں سے 2 بیویاں اللہ عطا کرے گا وہاں جنت میں. ایک دنیا میں اگر 1 بیوی ہے تو بھی جنت میں 2 بیوی عطا کرے گا دنیا کی عورتوں میں سے, اور باقی جنت میں تو حوریں ہی ہیں, ہے کہ نہیں. تو خوبصورت ہو کر کے جائیں گے, گھر والوں کے پاس جائیں گے, بیوی دیکھے گی فقال فیقول لهم اهلهم, ان کے گھر والے دیکھیں گے, ان کی بیوی دیکھے گی, کہے گی کیا یار قد ازددتم حسنا و جمالا, بڑا ہینڈسم لگ رہے ہیں, بڑا خوبصورت لگ رہے ہو. تو یہ لوگ بھی دیکھیں گے اپنی بیویوں کو, ان کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہیں پہ رہیں گی. یہ لوگ وہاں سے آئیں گے تو دیکھیں گے, کہیں گے واللہ انکم ازددتم بعدنا حسنا و جمالا, اللہ کی قسم تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی, تم بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین خوبصورتی عطا کرے گا, سب کو خوبصورت بنا دے گا, طاقت دے گا اتنی آدمی کہ 100 عورتوں کے پاس آدمی جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نحن نصل الى نسائنا فی الجنہ, اللہ کے رسول جنت میں ہم لوگ عورتوں کے پاس جا سکیں گے؟ کہا کہ جا سکیں گے. ان الرجل یصل فی اليوم 100 مرہ, ایک آدمی الی امرأۃ عذرا, ایک دن میں ایک آدمی 100 کنواری عورتوں کے پاس جا سکے گا, اتنی طاقت اللہ رب العالمین دے گا. اللہ اکبر. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں. عورتیں ایک سوال کرتی ہیں کہ عورت جنت میں جائے گی, عورت کی اگر کئی شادی ہوئی ہے تو پھر وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ 2 شادی ہوئی, 3 شادی ہوئی, کس کے ساتھ جنت میں رہے گی؟ اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں. صحیح روایت ہے معجم طبرانی کی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں, یا رسول اللہ المرأة منا تتزوج الزوجین او الثلاث او الاربعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی عورت 2 شادی اس کی ہوتی ہے, شوہر مر گیا, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, 4 شادیاں ہوتی ہے, فَإِذَا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ, اگر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے, اور يَدْخُلُونَ مَعَهَا, اور یہ سارے کے سارے شوہر, پہلا شوہر بھی, دوسرا شوہر بھی, تیسرا شوہر بھی, چوتھا شوہر بھی, یہ سب اگر جنت میں داخل ہو جائیں تو پھر عورت تو ایک ہی ہے, اب وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ پہلا شوہر ہے وفات پا گیا, دوسری شادی ہوئی, دوسرا شوہر آ گیا, وہ بھی انتقال کر گیا, وہ بھی شہید ہو گیا, تیسری شادی ہوئی. اللہ کے رسول اگر یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بیوی کن کے ساتھ رہے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام سلمہ انہا تخیر, اے ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا سلیکشن کا, کہ یہ 4 تمہارے پاس آپشن ہے, اس میں سے جس کو سلیکٹ کرنا ہے تم سلیکٹ کر لو. تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت کس کو سلیکٹ کرے گی؟ فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عورت اس کو چنے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ سب سے اچھے طریقہ سے رہتا ہو, اچھے اخلاق والا ہوگا. کہے گی فَتَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا مَعِي خُلُقًا, اے اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ بہت اچھا سے رہتا تھا. تو ان شوہروں میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا, جو اچھا برتاؤ والا ہوگا, اچھے سے اپنی بیوی کو رکھتا ہوگا, اس کو جنتی عورت سلیکٹ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ عورت کہے گی کہ یا رب زوجنیہا, اے اللہ اس سے میری شادی کرا دے, یہ مجھے بہت اچھا دنیا میں رکھتا تھا تو میں جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو اللہ رب العالمین جنت میں وہی شوہر اس کا پسندیدہ شوہر عطا کرے گا. دنیا میں بھی جھیلے اور آخرت میں بھی اللہ جھلائے گا نہیں, پسند کے شوہر اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ام سلمہ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ, اے ام سلمہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے گیا. حسن اخلاق ہو تو دنیا کے اندر بھی بھلائی ہو, اور حسن اخلاق ہو تو آخرت کے اندر بھی بھلائی ہو. یہ اللہ رب العالمین نے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں, عجیب و غریب نعمتیں جن کے بارے میں آدمی سوچ نہیں سکتا. مچھلی کی کلیجی سے ہمارا سواگت ہوگا, بچھڑے کا گوشت ملے گا, پرندے کا گوشت ملے گا, لہم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو چاہیے وہ ملے گا, سب ملے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے محنت کریں. وقت زیادہ ہو چکا ہے, انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے, اللہ اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ
اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں ہماری ہر قسم کی لغزشوں کو معاف کر دے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا فرما جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ہم سب کو اللہ شب قدر عطا فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری نفلی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم چھوٹے بڑے عمل کریں اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں میں اے اللہ تو جنت کا بچھونا بچھا دے۔ اے اللہ ان کے قبر کے اندر اگر زحمت ہو اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے جیسے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر ویسے ہی رحم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی کھائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کی کربناکیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر موڑ پہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی بھی قسم کی لغزش ہوئی ہو اے اللہ دن کے اجالے میں ہو، اے اللہ رات کی تاریکی میں ہو، اے اللہ چھوٹا گناہ ہو، اے اللہ بڑا گناہ ہو، اے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے، اے اللہ توبہ سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہر عبادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اے اللہ جیلوں کے اندر بند ہیں اے اللہ پریشان ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی رہائی کا راستہ پیدا فرما، جیل سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ تمام دنیا میں دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔